نوشی آج گھر پر ہی تھی۔ دوپہر میں اس کی بڑی بہن ناز بھی گھر پر آ گئی، لیکن آج وہ اکیلی ہی آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اور یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتی تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی۔ نوشی بھی اندر چلی گئی۔ اس کی بڑی بہن اپنی ماں سے کچھ بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں نوشی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ماں نے نوشی کو ٹلانے کے لیے کہا، جا بہن کے لیے چائے بنا لا۔ نوشی بھی سمجھ گئی کہ یہ ماں بیٹی کچھ راز کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کی بڑی بہن اس کے مقابلے اپنی ماں کے زیادہ قریب تھی اور اپنی ساری باتیں بہن سے کرنے کے بجائے اپنی ماں سے ہی کیا کرتی۔ جب نوشی چائے بنا کر کمرے میں لائی تو اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ نوشی نے دیکھا کہ اس کے بہنوئی کا نمبر ہے۔ نوشی سوچنے لگی کہ انہوں نے اپنی بیوی ناز کے فون پر کال کرنے کے بجائے میرے فون پر کیوں کال کیا۔ نوشی نے اپنی بہن کو کہا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا ہوگا، بتا دو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ نوشی نے ایسا ہی کیا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بہن کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ ناز نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا اور نوشی کو جھوٹ بولنے کو کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ خیر، اس نے نوشی کو کون سا کچھ بتانا تھا، اسی لیے نوشی وہاں سے ہٹ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے ایسا ہوا۔ ناز صبح ہی صبح اچانک گھر آ گئی، جب اس کے شوہر کی آج چھٹی تھی اور اسے اس کے پاس گھر پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں آ گئی اور اپنا موبائل بھی بند کر دیا۔ اور پھر نوشین سے کہا کہ تمہیں میرے شوہر کو فون آئے گا تو کہنا میں یہاں پر نہیں ہوں۔ نوشی نے کہا کہ ابھی میں یہ کہوں گی تو تمہارا شوہر تم پر شک کرے گا کہ تم سارا دن کہاں تھیں۔ تو بے اختیار ناز کے منہ سے نکلا، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ نوشی چونک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، ارے مذاق کر رہی ہوں، ان کی محبت آزمانی ہے، میں نے اس لیے ایسا کہا۔ نوشی اس وقت تو چپ ہو گئی، مگر اسے اپنی بہن ناز کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ وہ آج کل بہت سی ایسی باتیں اور حرکتیں کر رہی تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شام کو وہ چلی گئی۔ اگلے دن نوشی کی ماں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بہن کے گھر جا کر کچھ دن رہ لو، اسے جا کر سمجھاؤ اور دیکھو کیا معاملہ ہے، کیوں وہ اپنا گھر اجاڑنے پر تلی ہے، شوہر کو شک کرنے کا موقع کیوں دیتی ہے۔ یہ بات سن کر نوشی تو سن کھڑی رہ گئی کہ یہ تو وہی بات ہوئی جو میں سوچ رہی تھی۔ نوشی کا بہنوئی ایک نیک اور شریف انسان تھا اور اس کی اور ناز کی محبت کی شادی تھی۔ یہ کسی دوست کی شادی پر ملے تھے۔ ناز کا شوہر اچھا پیسے والا تھا، اسی لیے جب اس کا رشتہ آیا تو رشتہ پکا کر دیا۔ شادی کو جب 1 سال گزر گیا تو ناز اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نوشی کی بہن کی سسرال میں بس ایک اس کے سسر ہی تھے، جن کی 1 سال بعد موت ہو گئی، اور ان کے علاوہ ایک دیور تھا جو اپاہج تھا، مگر اس کا گھر الگ تھا اور نوکر چاکر اسے سنبھالتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار نوشی اپنی بہن کے گھر جا کر رہ چکی تھی، مگر اس نے کبھی ان دونوں میاں بیوی کے بیچ ایسا محسوس نہیں کیا کہ کوئی ناراضگی ہے یا کوئی انبن ہے۔ تو ابھی ناز ایسی حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ اس کے گھر گئی تو اس کا بہنوئی کہنے لگا، اچھا ہوا تم آ گئی میری بہن، اب مجھے کھانا تو ملے گا۔ ناز تو اپنے شوہر کا کوئی کام نہ کرتی، نہ اس کو کھانا دیتی اور نہ بات کرتی۔ ہر روز ان میں لڑائی ہوتی تھی اور ہمیشہ قصوروار ناز ہی ہوتی تھی۔ وہ اب طلاق کی مانگ کر رہی تھی اور نوشین یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ناز کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی اور کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ ساری بات نوشی نے فون کر کے اپنی ماں کو بتائی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ ایسا کرو، اپنی بہن کا پیچھا کرو اور پتہ کرو کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ نوشی نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تو نوشین بھی اس کے پیچھے باہر گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ ساتھ والے گھر میں گئی تھی، جو کہ اس کے دیور کا تھا۔ نوشی کو لگا کہ وہ اپنے دیور کا حال چال پوچھنے گئی ہوگی، اسی لیے نوشی واپس آ گئی،
مگر جب بھی اپنی بہن کا پیچھا کیا تو وہ اپنے دیور کے گھر ہی جاتی دیکھی۔ حالانکہ نوشی دقیانوسی سوچ والی بالکل نہیں تھی، وہ کسی کے لیے بھی غلط سوچ نہیں رکھتی تھی، لیکن سچائی یہی تھی کہ اس کی بہن ناز اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے اپاہج دیور سے شادی کرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ نوشی نے ایک نوکرانی سے پوچھا جو ناز اور اس کے دیور دونوں کے گھر میں کام کرتی تھی، تو اس نے بتایا کہ آپ کی بہن اب اپنے دیور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کئی مہینے سے یہ چکر چل رہا ہے۔ یہ تو صاحب کا بڑپن ہے کہ ابھی تک ان کو طلاق نہیں دی۔ یہ سن کر تو نوشی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اچھے خاصے خوبصورت شوہر کو چھوڑ کر وہ ایک اپاہج دیور سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ضرور کچھ بڑی وجہ ہوگی، ورنہ ایک سمجھدار انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب نوشی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن ناز کے گھر پر اس کی ماں بھی اسے سمجھانے آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو نوشی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنی۔ سسر نے اچھا نہیں کیا اور ساری دولت اپنے اپاہج بیٹے کے نام کر کے مر گئے۔ مجھے اور میرے شوہر کو کچھ نہیں دیا سوائے اس گھر کے۔ تو تم ہی بتاؤ، مجھے اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لینی چاہیے؟ میں نے تو اس سے بھی دولت کے لیے شادی کی تھی، اب اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اپاہج دیور سے شادی کروں گی، 1-2 مہینے میں ہی وہ چل بسے گا۔ اس کے مرنے کے بعد ساری دولت میرے قبضے میں آ جائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نوشی دنگ رہ گئی کہ اس کی بہن کس قدر لالچی اور سازش کرنے والی ہے، دولت کے لیے اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ نوشی اور اس کی ماں نے ہر ممکن کوشش ناز کو سمجھانے کی مگر وہ تو کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا اور اسے اچھائی اور برائی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے ضد کر کے طلاق لے لی۔ نوشی نے دیکھا کہ جب ناز کا شوہر اس کو طلاق نامہ لکھ رہا تھا تو وہ بیچارہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے ناز عدت کرنے اپنی ماں کے گھر پر آ گئی، مگر اسے بے سہارا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ ماں کی لاڈلی رہی تھی اور شادی سے پہلے جاب کر کے ہمارا گھر چلا رہی تھی۔ اس کی شادی کے بعد بھی ان کا گھر اسی کے دم پر چل رہا تھا اور اب وہ حق مہر میں بھی ڈھیر سارے پیسے لائی تھی، تو ماں اس کو کیسے اپنے گھر نہ رہنے دیتی۔ اس نے عدت کے دن گزرتے ہی اپنے اپاہج دیور سے شادی کر لی اور رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ یہ شادی بہت خفیہ رکھی گئی تھی تاکہ لوگوں میں بدنامی نہ ہو کہ اس کی ماں نے کس سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ماں کا کہنا تھا کہ ویسے بھی وہ جلد ہی مر جائے گا تو کسی کو بتانے کا کیا فائدہ۔ ناز کا پہلا شوہر تو سنا تھا کہ طلاق کے بعد شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نوشی کو وہ بہت اچھا لگتا تھا اور اب جو ناز کا شوہر بنا وہ نوشی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ یہ اس کی بہن کے لائق تھا ہی نہیں۔ اس پر اس کے بولنے کا انداز بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ اپاہج تھا مگر پھر بھی ایسی بات کرتا تھا جیسے اس کو اپنی دولت کا بہت گھمنڈ ہو۔ اس لیے بہن کو رخصت کر کے اگلے ہی دن نوشی واپس آ گئی۔ حالانکہ بہن نے کہا تھا کہ 2-4 دن میرے پاس رہو، مگر نوشی کو اس کا شوہر پسند نہیں تھا، تو وہاں رہتی کیسے؟ اب نوشی اپنی پڑھائی میں بزی ہو گئی تھی، اسی لیے ناز کی خیر خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں اب کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں۔ ایک دن نوشی کالج سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ بڑے دن ہو گئے اپنی بہن کی طرف گئے۔ اس کی یاد آ رہی تھی کہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ چاہے نوشی جتنی بھی ناراض تھی لیکن وہ تھی تو بہن ہی نا۔ نوشی بہن کے گھر میں داخل ہوئی تو اسے نوکرانی نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ نوشی حیران ہوئی کہ یہ گھر کے کیسے طور طریقے ہیں کہ میں سیدھا اپنی بہن کے پاس نہیں جا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد نوشی کا نیا بہنوئی اور بہن ناز دونوں نوشی سے ملنے آئے۔ نوشی کو اپنے بہنوئی کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ بیمار ہے یا اسے کینسر ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ ناز کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ نوشی نے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ وہ آخری سٹیج پر ہے، مگر یہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی،
مجھے خود نہیں پتا یہ اچانک کیسے ٹھیک ہو رہا ہے، شاید مجھ سے شادی کر کے۔ تم دعا کرو بس ڈاکٹر کی بات سچ ثابت ہو جائے اور میری اس سے جلد جان چھوٹ جائے۔ نوشی نے نوٹس کیا کہ کچھ اور بات بھی ہے جو اس کی بہن چھپا رہی ہے۔ ناز اس کو رکنے کو بھی نہیں کہہ رہی تھی، الٹا کہنے لگی کہ اب تم گھر جاؤ، میں کسی دن فون پر بات کروں گی۔ نوشی اس سے مل کر باہر نکلی، مگر اس کی کلائی پر ایک نشان تھا اور وہ جلے کا نشان تھا۔ نوشی فوراً واپس پلٹی اور کہا یہ کیسا نشان ہے؟ تو کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، بس روٹیاں بنا رہی تھی تو جل گئی تھی تھوڑا۔ ناز نے آج تک کبھی کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور اس گھر میں تو ویسے بھی نوکر چاکر تھے، تو بھلا پھر وہ کیا کر رہی تھی کچن میں؟ بہرحال نوشی واپس آ گئی اور آ کر ماں کو یہی بتایا کہ وہ بہت خوش ہے۔ شادی کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ناز کے اپاہج شوہر کے لیے جو ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم بھی اب ختم ہونے والا تھا، مگر وہ انسان تو مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہٹا کٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اور نوشی کا شک صحیح نکلا کہ اس کی بہن پریشان تھی۔ اس دن وہ فون کر کے ماں کو بتانے لگی کہ اس کے شوہر نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس پر بہت ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ یہ سن کر نوشی اور اس کی ماں تڑپ گئے، مگر وہ ان کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیتی کہ میرا شوہر بہت برا مانے گا۔ نوشی اس کی ماں اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ نوشی نے سوچا کہ اب تو بہن ہماری مالی مدد نہیں کر سکے گی، اسی لیے میں نوکری کر لوں۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ ابھی بھی ناز اس کو پیسے بھیج رہی تھی، شاید اپنے شوہر سے چھپا کر ہی بھیجتی ہوگی۔ نوشی کے ایگزام قریب آ رہے تھے، اس کا سینٹر شہر کے آخری کونے میں کالج میں تھا، اس لیے وہ اس دن بہت جلدی گھر سے نکل گئی تاکہ وقت پر پہنچ سکے۔ رکشہ والا سگنل پر رکا تو نوشی وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو ایک نظارہ دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس کے بالکل برابر والی گاڑی میں اس کی بہن کا پہلا شوہر تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ نوشی کا پہلا بہنوئی نے جیسے ہی نوشی کو دیکھا تو فوراً منہ چھپا لیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی کہ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے، مگر پھر سوچا کہ جب میری بہن ناز نے اپنی نئی زندگی شروع کر ہی لی تو یہ بھی تو کر سکتا ہے۔ نوشی نے سوچا مجھے اس بات سے کیا لینا، جو بھی ہو اس کے ساتھ۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں سوال آیا، مگر اس کو مجھے دیکھ کر ڈرنے اور منہ چھپانے کی کیا ضرورت؟ نوشی من ہی من سوچ رہی تھی کہ میری بہن اب اس کی بیوی تو نہیں تھی جو میں ان سے پوچھتی۔ نوشی پیپر دے کر اپنی بہن کو ملنے بغیر بتائے اس کے گھر پہنچ گئی تو اسے دیکھ کر ناز کہنے لگی کہ تم واپس جاؤ ورنہ میرا شوہر غصہ کرے گا۔ نوشی الجھتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور اب اس کے شوہر کے مرنے کی کوئی امید نہیں تھی، اسی لیے نوشی نے ناز کو کہا کہ اس انسان کے ساتھ نہ رہو جو تم پر ظلم کرتا ہے، طلاق لے کر گھر چلی آؤ۔ مگر ماں کہتی، نوشی سے بولی تمہاری شادی ہونی ہے، اگر یہ گھر واپس آ گئی تو تمہاری شادی میں مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ناز پیسے کے لالچ میں شادی کر کے پھنس چکی تھی، مگر پھر بھی اسے ماں اور اپنی بہن نوشی کا پورا خیال تھا۔ نوشی بس ایک بار ہی اپنی بہن کے اپاہج شوہر سے ملی تھی اور دوبارہ ان سے ملنے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر نوشی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قسمت انہیں آمنے سامنے کر دے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ نوشی نے اپنی پڑھائی پوری کر کے ایک اسکول میں نوکری کر لی جہاں غریب بچوں کو مفت پڑھائی کرائی جاتی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ایک امیر انسان نے یہ اسکول بنوایا ہے تاکہ وہ غریب لوگوں کا بھلا کر سکے۔ نوشی اس انسان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک ٹیچر نے بتایا کہ وہ ہر سوموار یہاں آتے ہیں، دیکھ لینا کل سوموار تھا۔ نوشی نے دیکھا کہ گیٹ سے اس کا اپاہج بہنوئی آ رہا تھا تو نوشی کے ساتھ کھڑی ٹیچر نے کہا، دیکھ لو یہی ہیں۔ تو نوشی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ نوشی جلدی سے منہ پر دوپٹہ ڈالنے لگی تاکہ وہ نوشی کو پہچان نہ سکے۔ سارا دن نوشی اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک ایک کلاس میں جا کر بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا بولنے کا انداز بہت میٹھا تھا
لیکن نوشی کو لگ رہا تھا کہ یہ سب وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اس کی سچائی سب کو بتا دے، مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ اسی لیے نوشی نے سوچا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، پہلے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے، پھر سب کے سامنے اس کا سچ لاؤں گی کہ یہ میرا بہنوئی ہے جو میری بہن پر بہت ظلم کرتا ہے۔ تو نوشی نے اپنے بہنوئی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ کیا میں اپنی بہن کے پاس کچھ دن ساتھ رہ لوں؟ تو اس نے بہت خوشی خوشی ہاں کہہ دیا کہ ضرور رہو۔ یہ سن کر نوشی کو حیرانی ہوئی۔ وہ اس کے گھر رہنے چلی گئی کہ سچائی جاننے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ ناز لیکن خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ نوشی یہاں پر نہ رہے، مگر نوشی کے پاس بہانہ تھا کہ ماں کسی کی شادی پر گاؤں گئی ہیں تو وہ گھر پر اکیلے نہیں رہ سکتی۔ صبح نوشی اپنی نوکری پر چلی جاتی اور اس کا اپاہج بہنوئی بھی کہیں چلا جاتا اور شام کو گھر آتا۔ شاید اس کے بہت سارے کام تھے۔ نوشی نے نوٹس کیا کہ اس کا برتاؤ اس کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا اور وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی بہن نے اپنے نشان دکھائے اور کہا کہ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ صرف تمہاری وجہ سے ڈرامہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہیں اس کا سچ پتہ نہ چل جائے، ورنہ اس نے میرا جینا دشوار کر رکھا ہے۔ نوشی نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی پولیس میں شکایت کروا دوں گی۔ آج پھر سوموار تھا اور وہ اسکول میں ہی موجود تھا۔ نوشی اب تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسے اسکول میں اس کی ماں نے فون کر کے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی گھر آؤ۔ نوشی چھٹی لے کر بھاگ کر گھر پہنچی، ماں کو اسپتال لے کر گئی۔ وہ اسٹور سے دوائی لینے جیسے ہی سڑک کے دوسرے کنارے پر آئی تو اس نے اپنی بہن کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا۔ اس کا شوہر تو اسکول میں موجود تھا، تو پھر وہ کس کے ساتھ گاڑی میں تھی؟ اس وقت نوشی کا اپنی ماں کے پاس جانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ اپنی بہن کا پیچھا ضرور کرتی۔ نوشی کو ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں اب وہ کسی تیسرے انسان کے پیچھے نہ لگ گئی ہو۔ ایک ہفتے تک نوشی نے اپنی ماں کی وجہ سے اسکول سے چھٹیاں لیں اور ان کی خدمت کرتی رہی۔ نوشی کہیں نکلنے کا موقع نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ جب ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ماں نے کہا اب تم چھٹی نہ کرو، اسکول جاؤ۔ نوشی اسکول آ گئی۔ اسکول کی چھٹی پر اس نے سوچا کہ بہن کے پاس ہوتی چلوں، تو وہ اپنی بہن کے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو گھر میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نوکرانی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ نوشی بھاگتے ہوئے اپنی بہن کے کمرے میں گئی تو اندر کا نظارہ دیکھ کر نوشی کی روح کانپ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا شوہر آج گھر ہوگا اور اسے مار رہا ہوگا، مگر جس انسان نے اس کی بہن کی گردن دبوچ رکھی تھی وہ کوئی اور نہیں، نوشی کا پہلا بہنوئی تھا۔ نوشی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو چھڑوایا، مگر وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ ناز ڈر کے مارے پیچھے چھپ گئی۔ نوشی حیران تھی کہ وہ یہاں اس کی بہن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا اور کیوں ناز کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ناز کا شوہر پولیس لے کر آ پہنچا اور اپنے بڑے بھائی کو گرفتار کروا دیا۔ نوشی حیران تھی کہ یہ سب کیا ڈرامہ چل رہا ہے، کیوں میرا پہلا بہنوئی چیختے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ناز کو گرفتار کرو، اس نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، اسے بھی پکڑو۔ اس کے جانے کے بعد ناز نے شرمندہ ہوتے ہوئے ساری بات بتائی، جسے سن کر نوشی دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگی میرا پہلا شوہر سسر کا سوتیلا بیٹا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اچھا انسان ہوگا، اسی لیے اس سے محبت کر بیٹھی اور شادی کر لی، مگر سسر اسے اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے اپاہج بیٹے کے نام کر دی، جو اسے برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت ساری جائیداد کا مالک خود بن جائے۔ انہی دنوں اسے پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا بھائی مرنے والا ہے، اسے کینسر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے بھائی سے شادی کر لوں۔ میں محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ شادی کے کچھ وقت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کو ڈاکٹر نے کسی اور کی رپورٹ دے دی تھی۔ وہ معمولی سی بیماری کا شکار تھا اور اس کو کینسر نہیں تھا۔ میں نے یہ سب جب اسے بتایا تو اس نے مجھے ایک ڈبی دے کر کہا کہ اپنے شوہر کے کھانے میں ملا دینا اور اپنے گھر والوں کو یہ بات مشہور کر دو
کہ تمہارا شوہر تم پر بہت ظلم کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے یہی کیا، مگر ایک دن جب مجھے پتہ چلا کہ جو چیز میں اپنے شوہر کو روزانہ کھانے میں ملا کر دے رہی ہوں وہ زہر ہے، تو میں نے اسے یہ دینا بند کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ میرا پہلا شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ تبھی میں نے اپنے اپاہج شوہر کو سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے شوہر کو فون پر ساری بات بتا ہی رہی تھی کہ تبھی میرا پہلا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور مجھے مارنے لگا۔ اس وقت تم آ گئیں۔ یہ ساری بات سن کر نوشی تو جیسے سکتے میں کھڑی تھی۔ تبھی اس کا اپاہج بہنوئی ناز سے بولا، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ ناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تم جیسے اچھے انسان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے پہلے غلط انسان کو اپنے لیے چنا تھا، مگر اس بار میرا چناؤ صحیح انسان ہے۔ وہ سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی۔ تبھی پولیس نے آگے بڑھ کر ناز کے پہلے شوہر کو گرفتار کر لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور کسی کو مارنے کی کوشش کرنے کے لیے اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ادھر ناز اب خوشی خوشی اپنے اپاہج شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ ٹائم بعد نوشی کی بھی شادی ہو گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایسی ہی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ تھینکس فار واچنگ۔